کیونکہ یہاں پہ پہننے والی گھڑی میں پہنتا نہیں ہوں، اس لیے یہ والا مسئلہ رہتا ہے۔ جب سے پتہ چلا کہ وقت کی حقیقت کیا ہے، میں نے وقت دیکھنا چھوڑ دیا۔ اگر کوئی سائنسدان کہے ٹائم از ایلیوژن تو ہمیں بڑا سائنسدان لگتا ہے، ہو بڑی بات کر رہا ہے دیکھے۔ اور جب مولا کہے وقت کچھ نہیں ہے سوائے ہمارے، آپ آباد رہے، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھیے۔ اور الوقت پہ میری گفتگو ہے، نیٹ پہ پڑھی ہوگی، دیکھ لیجیے گا، اس سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ چلیے، معصوم جب عطا کرے تو کیسا ہوگا؟ معصوم حسین، اچھا ہم معصوم تھوڑا سا جنیرک دیکھتے ہیں، اسپیسیفک آپ خود کر لیجیے گا۔ معصوم جب عطا کرے تو معجزہ کیسا ہوتا ہے؟ جب معصوم عطا کرے تو معجزہ کیسا ہوتا ہے؟ حسین جیسا ہی ایک حسین ہے، اور اس حسین نے اپنے پر ایک بار پھر اسم علی کی چادر اوڑھی ہے۔ زمانہ ایک بار پھر اس کا ویسے ہی دشمن ہے جیسے علی کا ہے، لیکن جب بھی معصوم نے علی اسم کی چادر اوڑھی ہے، زمانہ کھل کے آ کے دشمنی نہیں دکھاتا، پیچھے پیچھے سے چوری چوری سے علی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بار پھر علی اللہ کی رضاؤں کی چادر اوڑھ کے زمانے کو علی الرضا کی صورت میں نظر آیا ہے، تو دھوکے سے ان کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلایا خلیفہ وقت نے اپنے دربار میں کہ ہم آپ کا دعوت کرنا چاہتے ہیں، ساتھ کچھ جادوگروں کو بھی بلا لیا اور کہا کہ ہاں اپنا جادو دکھا کے حیران کرنا۔ یہاں دسترخوان پہ مولا رضا بیٹھے، آپ کا سنا معجزہ ہے، سوچو کہ جلدی کہاں سے کہاں لے گیا۔ بس 2 منٹ اگر سوچ سے باہر آ کر سماعتوں کو کھلا رکھو تو پرواز کرو گے۔ مولا رضا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جادوگروں نے جادوگریاں دکھانی شروع کی ہیں، اپنا جادو کرتے مولا کے سامنے جو طعام تھا، کبھی روٹی ادھر کبھی روٹی ادھر کبھی، مولا بلا تشبیہ دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جادو کرتے روٹی ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، ادھر پھر رسیوں کو پھینکتے ہیں تو کبھی سانپ بن جاتا ہے کہ سانپ سے اللہ کا ولی سانپ سے ڈر جائے گا، ہے نا؟ سپنیوں کے بچے آپ سلامت رہے، جادوگر کی اولاد ہے۔ پتہ چلا جو بھی حجت کے ساتھ ایسی حرکت کرے سمجھ جانا کسی جادوگر کی اولاد ہے۔ بادشاہ ایسے بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی سانپ ادھر بھی سانپ، بادشاہ حقیقت سے سب کچھ کر اطمینان سے خاموشی سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا کچھ ہو گیا، بادشاہ خاموش ہے، وہ ادھر ادھر روٹیوں کو ہلا رہے ہیں، وہ سانپ بنا رہے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی، اس جملے پر خدا کی قسم مجھے یقین ہے آپ بولیں گے، اس لیے میں کہتا نہیں اگر نہیں بولے تو پلٹ جاؤں، مجھے پتا ہے آپ ایسا بولیں گے جیسا بولنے کا حق ہے، تو میں کہوں کیوں؟ بڑے اطمینان سے مالک خاموش۔ جب اس نے سب کر لیا، ہاں سب ہو گیا کہ کچھ رہتا ہے؟ سب کر لیا اپنا، سب کر لیا، کچھ رہتا ہے؟ کوئی حسرت تمہاری؟ اب جادوگر حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، نہیں اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو، پھر نہ کہنا ہم نے موقع نہیں دیا۔ اگر کچھ کرنا ہے اور کر لو، پھر نہ کہنا موقع نہیں دیا۔ اب رسیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کو پتا ہے، اجدر خاک ہو گیا ہے نا۔ میں ایک اور منظر بتانے لگا۔ اب جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا؟ او افریقہ کے جنگلوں سے جہاں سے بھی منگائے تھے امپورٹڈ جادوگر، بادشاہ نے کیا کیا؟ نظریں اٹھا کے دیکھا، سامنے دیوار پر ایک قالین بڑا سا، اس قالین کو میرے آپ کے جیسے کسی نے ہے نا کھڑی پہ ایسے بنا ہوگا ہاتھ سے ٹک ٹک، ہے نا، اور دھاگوں سے بن کر ایک شیر کی تصویر بنائی تھی۔ سچی مچی کا شیر تھوڑا ہی نہ تھا، تصویر تھی۔ اچھا تصویر بھی ایسے تھوڑا ہی نہ تھی کہ سچی مچی کے شیر کی تصویر کلک کر کے تو وہاں پہ کلک کر کے لگا دی، وہ والی بھی نہیں تھی۔ قبلہ کو میرے آپ کے جیسا کاریگر ہے، وہ ایسے ٹک ٹک کر کے اس
نے شعر بنا دیا اپنے ہاتھوں سے قالین میں اور تصویر لگا دی. بے ساختہ وجہ اللہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا. عین اللہ نے اس تصویر والے شعر کو دیکھا. ید اللہ ایسے بلند ہونا شروع ہوا. انگشت الہیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. لسان اللہ سے ایک آواز آئی. دیکھتا کیا ہے؟ شعر نے دیکھنا شروع کر دیا. بادشاہ نے انگلی کے اشارے سے کہا آجا. تصویر والے شعر نے جست لگائی باہر آ گیا. جیسے شعر باہر آیا سب سے پہلے وہ بھاگا جس نے بلایا. دور جا کے ہاں رہا. شعر اتنا بڑا تھا اور شعر نے آتے ہی میرے مولا کے قدموں میں سجدہ عبدیت کیا. گویا بتا دیا آپ کا عبد سجدہ عبدیت کر کے تیرے بادشاہ کو شعر اپنی زبان سے تیرے مالک کے نالائن کو چاٹ کر کہتا ہے مولا حکم. مولا نے وہی ہاتھ جو اشارے سے یوں کیا تھا اسی ہاتھ کو جادوگروں کی طرف بڑھا کے کہا کھا جا. یا علی میرا مولا آپ سلامت رہو. آپ کیا ذوق سماعت ہے. میں داد دے رہا ہوں آپ کو قسم بخدا کیا لاہور ہو یا کراچی انچولی ہو یا کوئی بارگاہ گجرانوالہ آپ کی سماعتیں آپ کے ساتھ ہیں. کرم ہے مولا کا آپ پر اور بنا رہے. کھا جا کھا جا. شعر ویسے ہی پلٹا. کب سب کو کھا کے پھر واپس مر آجا کھا جا. واپس چلا گیا. شعر نے چھلانگ ماری. تصویر میں واپس جا کے ویسے ہی کھڑا ہو گیا جیسے تھا. کب آیا کب کھایا کب گیا. اور وہ جو بھگوڑا بھاگا تھا نا تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے مجھے مار. سپاہی حیران ہو کے دیکھتا ہے. بڑی توجہ بڑی مجھے مار. سپاہی نے پھر کہہ رہا ہوں نا مجھے مار. اللہ جانے اس سپاہی کے دل میں کب سے حسرت تھی. اس نے تو کہا تھا خالی مار. یہ تھوڑی نا کام کیسے. اس نے پاؤں سے جوتی اتار کے 5 رکھ کے کہا میں نے ایک ہی کہا تھا. کہا آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا ایک لیکن مروایا کیوں. کہا میں سمجھا میں خواب دیکھ رہا ہوں. دربان جانے کون تھا بے ساختہ قدر اب ہوش آیا. کہا اڑ گیا میرے جادوگر سارے یہ شعر کھا گیا. واپس آیا تو مولا اطمینان سے کھانا کھا. کہا وہ شعر کہاں گئے. مولا کہتے وہ جادوگر کہاں گئے. مولا کہتے شعر کھا گئے. وہ سانپ تھا ادھر کھا گیا. واپس تو آئے نہیں ہے نا. ہوا کیا. مولا نے کہا آ جاؤ. تصویر والا شعر آ گیا ہے نا. تصویر میں تھا جمادات نباتات حیوانات انسان. یہ جمادات نہ سانس لیتا نہ ہلتا. پھر نباتات پودے سانس لیتے ہیں ہلتے نہیں. پھر حیوانات سانس بھی لیتے ہیں ہلتے بھی ہیں. یعنی نباتات اور حیوانات میں درمیان میں ایک پوری نوع آتی ہے. ایک نوع نہیں بدلی تیسری نوع بدل دی. معصوم کا اختیار آپ ایک ہی نوع میں یعنی انسان ہوتے ہوئے اگر انسان کو ہی کوئی انسان بحیثیت اولاد عطا کر دیں تو زمانہ حیران ہوتا ہے. یہ تو نباتات کو حیوانات کر دیں حیوانات کو نباتات کر دیں ان کی مرضی ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو شعر تھا اس کے جسم پر کھال بھی آئی گوشت بھی آیا خون بھی آیا ہڈیاں بھی بنی دانت بھی بنے سب کچھ بنا نا.
درود پڑھیے گا، صلوات. بار دیگر بلندتر صلوات. بس کامران بھیا اس بات کو مکمل کریں اور مذاہب کا ایک پہلو آپ کے ساتھ ہم نے اپنی عبادت میں شامل کرنا ہے. اجازت زیادہ وقت آجا تصویر والا جیتا جاتا شیر بن کر، ہڈیاں، کھال، گوشت، خون، دان، آنکھیں، زبان سب کچھ مولا نے کہا کھا جو. اچھا اس نے کھا کے بتایا اندر کا سسٹم بھی پورا ہے. کھا کھو کے ویسے ہی واپس جا کے تصویر بن گیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور جو کہنا ہے وہ اسی ایک بات میں بند ہے. میں نے تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ واقعہ اجاگر ہو جائے. اگر کسی ذہن میں کہیں کوئی شک ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. یہ جو میرے مولا رضا بادشاہ نے اپنی انگشت الہیہ کے اشارے سے شعر بلایا ہے، زیدی یہاں پورے زور کے ساتھ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کسی میں ہمت ہے پوری دنیا کو مجھے ذرا ڈھونڈ کے بتاؤ اس شعر کی ماں کون ہے، باپ کون ہے. آپ سلامت رہو، مولا آپ کی زندگی کرے. مولا نے بلایا، شعر آیا نا. بھئی کمال بات ہے، شعر کو آنے کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب تو بچے گھر میں اینیمل ٹی وی، نیشنل جغرافک دیکھ لو، شعر بھی تو ایک زندہ جاندار ہے نا. اس کو آنے کے لیے ماں کے شکم کی ضرورت ہے نا. ماں کے شکم میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے، باپ کے نطفے کی ضرورت ہے، تبھی تو شعر ہوگا نا. لیکن تیرے محبت یہ جملہ ضائع گیا، زیدی یہی سوچے گا کہ شاید مجھے بیان کرنا نہیں آیا. توجہ، شعر کو پیدا ہونے کے لیے ماں کے شکم کی ضرورت، باپ کے نطفے کی ضرورت. تیرے بادشاہ نے انگلی سے اشارہ کیا ہے. شعر نہ باپ کا نطفہ دیکھا ہے نہ ماں کا شکم دیکھا ہے. آ گیا اور بے غیرت مقصر ملا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور جس کا معجزہ نطفے سے پاک ہو وہ خود کتنا پاک. پڑھی کوئی باپ کے نطفے کی ضرورت، ماں کے شکم کی ضرورت. ارے تو بس یہی تو زیدی کہہ رہا ہے. میں نے جب جہاں اشرا پڑھا بھلے مخلوق حسین ہو، یہ واقعہ پڑھا بھلے، اور آج یہاں عبد عبادت اور معبود کے اس اشرے کی تکمیل کی دوسری منزل کی طرف جاتے. زیدی یہی کہہ رہا ہے تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ تمہیں سمجھنا نہیں ہے، ماننا ہے. اور جو شعر بنا نطفے اور شکم کے بنا سکتا ہے وہ راہب کے بچے بنا ماں کے نہیں دے سکتا.